السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا جواب ہر اس والدین کو چاہیے جو اپنے بچوں کو قرآن پاک فرقان حمید کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی سوال کیا ہے؟ ہر ماں باپ پوچھتا ہے قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمیں ابتدائی طور پر کون سا بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ جی ناظرین، مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ قاعدے ہیں۔ نور قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، اس کے علاوہ مدنی قاعدہ ہے۔ آج ہمارے پاس اس وقت دو قاعدے موجود ہیں، دونوں بہترین قاعدے ہیں۔ ایک ہے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ وہ قاعدہ ہے جس سے بہت ہی زیادہ قرآن حضرات نے استفادہ حاصل کیا۔ اسی طرح عام لوگوں نے بھی جنہوں نے قرآن پاک سیکھنا تھا انہوں نے بھی استفادہ حاصل کیا، اور الحمدللہ میں نے بھی اسی قاعدہ سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ بہترین قاعدہ ہے۔ مگر جو دوسرا قاعدہ ہے یہ ہے مدنی قاعدہ۔ جی ہاں، یہ مدنی قاعدہ وہ قاعدہ ہے جسے میں نے پڑھا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو بھی دوسرے قاعدوں میں کوتاہیاں تھی اس قاعدے کے اندر دور کر دی گئی ہے۔ یہ قاعدہ بہترین قاعدہ ہے۔ اس کی 21 تختیاں ہیں۔ اسٹارٹنگ کے اندر، شروع کے اندر، ابتدا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نقشہ، یہ دانتوں کا نقشہ ہے جہاں سے لفظوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھ سکتے ہیں حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی۔ اس کے اندر اسٹارٹنگ میں انہوں نے وہ حروف بھی ساتھ لکھ دیے ہیں جو حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ بچوں کے سمجھنے کے لیے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے لفظوں کو ملا کے لکھا ہے۔ آئیے آگے حروف حرکات والی تختی ہے جہاں پر زبر زیر پیش کی پہچان کی جاتی ہے اور لفظوں کی ادائیگی جس انداز سے کرنا سکھایا جاتا ہے وہاں پر توڑ کیا جاتا ہے، یہاں پر رواں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس تختی نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد آئیے آگے حروف تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ناظرین، اس قاعدے کے اندر انہوں نے اخفاء والے جو جہاں پر قاعدہ یہاں پر اظہار کا لگتا ہے ان تختیوں کو بھی الگ الگ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے۔ اقلاب والی تختی الگ لکھی ہے، ادغام والی تختی الگ لکھی ہے، حروف مدہ، حروف لین اور مدہ متصل، مدہ منفصل، اور اس کے علاوہ خاص بات یہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وقف کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس قاعدے کے اندر موجود ہیں۔ جی ہاں، وقف تام، گول دائرہ، جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے اسے وقف تام کہا جاتا ہے، جہاں پہ طا ہوتا ہے وہاں اسے وقف مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی اس قاعدے کے اندر درج ہیں۔ اور آخر میں سوال و جواب اس کے اندر لکھے گئے ہیں مفردات کے حوالے سے، تنوین کے حوالے سے، اور یہ استاد کرام کے لیے بھی بہترین قاعدہ ہے۔ وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں، سوال کے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بہترین قاعدہ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے، قاعدے وہ بھی اچھے ہیں مگر میرا یہ مشورہ ہے کہ مدنی قاعدہ اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ بہترین قرآن پاک فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی جا سکے۔ جزاکم اللہ۔